السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے، تو آج اسی سلسلے کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں قیامت کے متعلق کہ کوئی شخص خواب کے اندر قیامت کو دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے، یا یوں دیکھتا ہے کہ قیامت کی کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، جیسے دجال کا ظاہر ہونا یا سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ، تو یا یوں دیکھتا ہے کہ میرے اعمال کا وزن ہو رہا ہے، یا یوں دیکھتا ہے کہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، یا یوں دیکھتا ہے کہ نامہ اعمال مجھے دینے کے بعد مجھے پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، یا یوں دیکھتا ہے کہ میری بدیاں یعنی میرے گناہ میری نیکیوں سے بڑھ گئے ہیں، یا یوں دیکھتا ہے کہ وہ پل صراط پر سے گزر رہا ہے، یا یوں دیکھتا ہے کہ وہ پل صراط پر سے گزر نہیں رہا، اسے مشکل نظر آ رہی ہے۔ تو ان سب خوابوں کی تعبیر کے متعلق آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل نواز آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر یوں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، تو وہ خواب دیکھنے والا شخص اگر مظلوم ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ظالم کے ظلم سے نجات پائے گا۔ ہاں، اگر وہی خواب دیکھنے والا شخص کسی غم اور مصیبت کے اندر گرفتار ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس غم اور مصیبت سے نجات پائے گا، ان سے خلاصی پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر یوں دیکھتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی ہے، مثلا سورج کا مغرب سے نکلنا، کہ دیکھتا ہے کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہے، یا یوں دیکھتا ہے کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، یا یوں دیکھتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہو گیا ہے، تو اس طرح کی نشانیوں کو دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا شخص یہ گناہ گار ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور رجوع کر کے اپنے گناہوں سے مغفرت مانگے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر یوں دیکھتا ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور حساب کے اندر یہ بھی شخص وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں ترازو لگا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، نیکیوں سے یہ غافل ہے، اللہ کی راہ سے یہ غافل ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کا حساب نزدیک آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کی نیکیوں سے غفلت کی طرف اشارہ ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کی طرف آئے اور رجوع الی اللہ کرے۔ یا معبرین اس کی دوسری تعبیر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ حساب کتاب ہو رہا ہے اسی کا، تو معبرین اس کی تعبیر کے اندر یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ اس کے نقصان پہنچنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کہ ہم اس کا سخت حساب لیں گے اور ہم اسے برا عذاب دیں گے۔ تو یہ اس کے نقصان کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر یوں دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہے اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس کے گناہوں سے بھاری ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا انجام نیک ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا گویا کہ وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ اس کے نیک انجام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یوں دیکھتا ہے کہ اس کا اعمال تولے جا رہے ہیں، حساب کتاب لیا جا رہا ہے، جو اس کی گناہوں کا پلڑا ہے، بدیوں کا پلڑا ہے،
وہ نیکیوں کے پلڑے سے بھاری ہے، گویا کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالی ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عملوں سے اپنی جانوں کو خسارے میں رکھا، یعنی گناہ کر کر کے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے اور گھاٹے کی طرف لے گئے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ایسا خواب دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ رجوع اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا رہے۔ اسی طرح کوئی شخص خواب کے اندر یوں دیکھتا ہے کہ اسے نامہ اعمال جو دیا ہے وہ دائیں ہاتھ کے اندر اسے دیا گیا ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا انجام جو ہوگا وہ انجام اس کا اچھا ہوگا، اس کا انجام برا نہیں ہوگا، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص خواب کے اندر یوں دیکھتا ہے کہ اسے نامہ اعمال دیا گیا، پھر یہ نہیں معلوم کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے، بس اتنا اسے معلوم ہے کہ مجھے نامہ اعمال دیا گیا ہے اور پھر مجھے وہ نامہ اعمال پڑھنے کے لیے کہا گیا، پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اس نامہ اعمال کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اگر پھر دیکھیں گے کہ اگر وہ حقیقی زندگی کے اندر نیکی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اس بات کی طرف پھر اشارہ ہوگا کہ اس کا انجام جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، اس کا انجام درست ہوگا۔ ہاں اگر خدا نخواستہ وہ دنیا کے اندر حقیقی زندگی کے اندر گناہ گار ہے، گناہوں والے کام کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا، اس کا انجام درست نہیں ہوگا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، آج تیری جان کے حساب کے لیے یہ کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر، اس نامہ اعمال کے اندر نیکیاں زیادہ ہے تو تو کامیاب ہو گیا، تو فلاح پا گیا ہے، اگر خدا نخواستہ نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں تو پھر ان گناہوں پر آپ کا مواخذہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یوں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے اور وہ خواب دیکھنے والا شخص پل صراط پر کھڑا ہے، اپنے آپ کو پل صراط پر کھڑا دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حقیقی زندگی کے اندر نیکیاں کرتا ہے اور یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں اگر یوں دیکھتا ہے کہ پل صراط پر سے وہ گزر نہیں رہا، اسے ڈر اور خوف اور خطرہ لاحق ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حقیقی زندگی کے اندر گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اگر وہ یوں دیکھتا ہے کہ وہ پل صراط پر سے گزر نہیں سکتا، خوف اور ڈر اور خطرہ لاحق ہے اسے، تو اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارا حوصلہ بڑھائیے اور ہمارا ساتھ دیجیے۔ اب اپنے بھائی محمد اطہر کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، والسلام۔